یہ بخاری شریف کی روایت اب سنانے لگا ہوں آپ کو۔ حضرت محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کے شہزادے ہیں، دوسری زوجہ سے، حضرت محمد بن حنفیہ۔ حنفیہ کنیت تھی ان کی، بڑے مشہور ہیں اپنی کنیت سے۔ یہ مولا علی کے شہزادے ہیں اور یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ بابا جان بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ یہ سوالات صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور ان اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کو کوئی تردد ہو، کیونکہ اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے جو شیخین کریمین پر انگلی اٹھاتے تھے، اور نبی پاک کی غیبی خبریں صحابہ کرام نے سنی تھی، تو اس کے تحت وہ سوالات کرتے کہ آپ بتائیے۔ مولا علی سے سوال کر رہے ہیں آپ کے شہزادے کے، بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ ابو بکر ہم میں افضل ہے۔ پھر میں نے پوچھا ان کے بعد کون؟ تو آپ نے کہا کہ عمر۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ اب میں نے دل میں سوچا کہ حضرت عمر کے بعد تو آپ اپنا نام لیں گے، پھر میں نے کہا حضرت عمر کے بعد افضل کون ہے؟ تو انہوں نے حضرت عثمان کا نام لیا۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا بابا جان آپ؟ تو آپ نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے فرمایا میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ، آپ کا خود یہ جملہ ہے اور یہ روایت موجود ہے۔ امام سیوطی نے اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ جو مجھے شیخین پر فضیلت دے، شیخین پر فضیلت دے، اسے میں حد مفتری کی سزا دوں گا، مفتری کی حد لگاؤں گا 80 کوڑے، اگر کوئی مجھے شیخین پر فضیلت دے۔ اس کا مطلب کہ مولا علی کے زمانے میں شیخین پر تبرہ کرنے والے اور شیخین پر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم پر فضیلت دینے والے لوگ موجود تھے۔ آپ جلال میں آ کر کہا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے کوڑے لگاؤں گا۔ صدیق اکبر وہ اعلیٰ اور سب سے بلند اور رتبہ رکھنے والی شخصیت کے مولا علی ابھی نابالغ تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور جوانی میں، آپ اس وقت ایمان لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب پورے مکہ نے آپ کا انکار کر دیا۔ بھرپور عین جوانی میں، بڑے تاجر، بڑا بزنس، ان کو پتا تھا میں سب سے ٹکر لے لوں گا۔ ایک بچہ ایمان لے کر آئے، اس کو کون نقصان پہنچائے گا؟ ایک چھوٹا بچہ 15 سال کا، 12 سال کا، 10 سال کا ایک چھوٹا بچہ اگر ایمان لے کر آئے تو اس سے لوگوں کو کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو جب ہوگا کہ ایک مکے کا بڑا تاجر ایمان لے کر آئے، ایک مکے کا بڑا سردار ایمان لے آئے۔ وہ جانتے تھے پورا عرب میرا دشمن بن جائے گا۔ ایسے موقع پر کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب نے انکار کیا، سیدنا صدیق اکبر ایمان لے کر آئے، اور کسی تردد کے بغیر چند نشانیاں دیکھی، اور اپنے سفر میں اس راہب سے چند نشانیاں سنی، واپس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشانیاں موجود پائیں۔ حضور نے ایمان کی دعوت دی، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں سیدنا صدیق اکبر اس وقت ایمان لے کر آئے۔ کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر کی، ان کا مقابلہ کر کون سکتا ہے؟ مردوں میں سب سے پہلے اور مالداروں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ ان کے ایمان پر بات کرتے ہیں، معاذ اللہ تبرہ کرتے ہیں۔ اگر ان کو مومن نہیں سمجھتے تو اپنے ایمان کی فکر کرو، کیونکہ وہ تو سب سے پہلے مومن تھے، سب سے پہلے حضور کی معیت میں اور قرب میں رہنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے موقع پر ایمان لایا، مکے کا تاجر ہے بھائی، تجارت چل رہی ہے اس کی ملک شام میں، اور سب انکار کر رہے ہیں، سب دشمن ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے موقع پر ایمان لے کر آئے، نبی پاک کے ساتھ رہے، قدم قدم پر حضور کی حفاظت کی، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد حضور پر قربان کی۔ ایسے ہی نہیں فرما دیا نبی پاک نے کہ میں نے سب کا احسان اتار دیا سوائے ابو بکر کے، اس کا احسان اللہ قیامت کے دن انہیں دے گا، اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن انہیں عطا فرمائے گا۔ بہت بلند و بالا شخصیت، اس لیے سارے مفسرین، محدثین، مجتہدین سب کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل، اعلیٰ اور بہتر اس امت میں کوئی ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔
یہ سنت پر چلنے والوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا، اہل سنت کا، جو سنت پر چلنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور پہلے امام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان ابن ثابت نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر کے لیے اشعار کہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہو گئے۔ عربی میں اشعار ہیں، وہ یہ ہیں: اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل خیر البریہ اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما حمل۔ اس کا ترجمہ یہ: جب تجھے سچے دوست کا غم یاد آئے تو اپنے بھائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو یاد کر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوق سے بہتر، سب سے زیادہ تقوی اور عدل والے اور سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والے تھے۔ یہ مستدرک میں امام حاکم نے حضرت حسان ابن ثابت کے اشعار کو ذکر کیا ہے، امام حاکم نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند و بالا مرتبہ ہے، اس لیے آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، امام ترمذی اور امام حاکم دونوں نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث پاک ذکر فرمائی۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے بعد ابو بکر و عمر کی اطاعت کرنا۔ واضح حدیث ہے، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ اس لیے جیسے ہی آپ نے خلافت کا اعلان فرمایا، یعنی فاروق اعظم نے کہا کہ آج سے ہمارے خلیفہ ابو بکر ہیں، تو بلا کسی تردد کے تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بلا کسی خوف و خطر، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنہوں نے ہماری نمازوں کا امام بنا دیا سیدنا صدیق اکبر کو، حضور علیہ السلام نے نمازوں کا امام بنا دیا، تو جن کو حضور علیہ السلام نے ہمارے دین کا امام و پیشوا بنا دیا، ہم نے دنیا کے لیے بھی ان کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کے جملے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، جب مسجد نبوی محدود تھی، چھوٹی تھی، تو اس میں کچھ مکانات بھی بنے ہوئے تھے، گھر بنے ہوئے تھے۔ پھر جب مسجد نبوی کو وسیع کرنے کا ارادہ ہوا تو گھروں کو ختم کیا گیا تاکہ مسجد نبوی وسیع ہو جائے، تو سارے گھروں کو، سارے دروازوں کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، سوائے سیدنا صدیق اکبر۔ بڑی پیاری حدیث پاک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر۔ فرمایا مسجد میں سارے دروازے بند کر دیے جائیں، یہاں سے ختم کر دی جائیں سوائے ابو بکر کے، سارے دروازے ختم کر دی جائیں، کوئی دروازہ باقی نہ رہے سوائے ابو بکر کے، کہ ان کا دروازہ باقی رکھا جائے۔ یہاں محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث اشارہ ہے آپ کی خلافت کی طرف، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دروازے کو باقی اس لیے رکھا کہ وہ اس دروازے سے آئیں اور مسلمانوں کو نمازیں پڑھائیں۔ یہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر پر اعتماد۔ صحیح بخاری، ایک عورت آئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کسی مسئلے کو پیش کیا، اپنی حاجت پیش کی بارگاہ رسالت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ آنے کا حکم دیا کہ میرے پاس دوبارہ آنا۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں آئی اور آپ کو نہ پایا، یعنی اگر آپ کا وصال ہو گیا، کہ وہ دور شہر سے باہر کی تھی، جلدی آنا پاسبل نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس آئی اور آپ کا وصال ہو گیا، آپ مجھے نہیں ملے، تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گی؟ پھر میں کس کے پاس جاؤں اپنی حاجت لے کر؟ حضور نے فرمایا میرے بعد ابو بکر کے پاس جانا۔ اگر مجھے نہ پاؤ تو پھر میرے بعد کس کے پاس جانا؟ ابو بکر کے پاس جانا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مستدرک کی یہ روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو مستلق نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ میں آپ سے دریافت کروں کہ ہم آپ کے بعد اپنے صدقات کسے پیش کریں۔ اچھا، یہ جو تمام باتیں نا، آپ کے بعد ہم کہاں جائیں، آپ کے بعد کس کے پاس جائیں، یہ حضور علیہ السلام جب مرض الوفات میں تھے تو یہ صحابہ پوچھا کرتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید علالت میں تھے، بخار کا بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا، تو بس رفیق اعلیٰ کا سفر تھا، تو بعض صحابہ کرام یہ پوچھتے کہ ہم آپ کے بعد کہاں جائیں گے یا رسول اللہ؟
ہم آپ کے بعد اپنے صدقات کسے پیش کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر کے پاس اپنے صدقات پیش کرو۔ تو یہ ساری روایتیں ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہونے پر، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہونے پر، مسلمانوں کے پہلے امام ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور کئی ایسے تھے کہ جو بالکل اپنے حواس کھو بیٹھے، یعنی جن کو یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر گئے۔ کہ قیامت ٹوٹ پڑی صحابہ کرام علیہ رضوان پر، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، انہوں نے تلوار کھینچ لی اور کہا جس نے یہ کہا کہ محمد انتقال کر گئے، وصال کر گئے، چلے گئے دنیا سے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جس نے یہ کہا، یہ ہوتی ہے محبت۔ یہ بخاری کی روایت ہے، تلوار کھینچ لی تھی فاروق اعظم نے۔ ایسے جلیل القدر صحابی، آدھی دنیا پر جن کی حکومت، ان کے سوچنے کا تو ان کے جو ہے نا دماغ کا اور ان کے لیول کا عالم کیا ہوگا، جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، لیکن محبت انسان کو صدمہ دے دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے شہزادے تھے حضرت ابراہیم، تو جتنے بھی شہزادے ہوئے سرکار کے، ان کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا۔ جب ان کا وصال ہوا نا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، آنسو جاری ہو گئے فرط محبت میں۔ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ یہ تو بے صبری ہے، نبی پاک نے تو ہمیں صبر کا حکم دیا کہ صبر کرو، تو یہ آنسو نکلنا کہیں بے صبری تو نہیں ہے؟ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ یہ آنسو؟ فرمایا یہ محبت کی علامت ہے، آنسو کا نکلنا یہ بے صبری نہیں ہے، یہ تو محبت ہے۔ ہاں، واویلا کرنا، چہرے پہ ہاتھ مارنا، گریبان پھاڑنا، شکوے اور شکایت والے جو ہے نا جملے کہنا، یہ بے صبری ہے۔ باقی آنسو کا نکلنا یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تو یہ جو صدمہ ہوتا ہے یہ محبت ہوتی ہے انسان کو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر، قیصر و کسریٰ جن کے نام سے کانپتے تھے، آج جن کے عدل و انصاف پر باہر یونیورسٹیوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ فاروق اعظم تلوار کھینچ لی کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ محبت تھی، یہ تھی محبت۔ اور یہ جو حدیث ہے نا بخاری و مسلم میں، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، تم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت نہ کرو۔ یہ حدیث ہے بخاری میں بھی مسلم میں بھی۔ تو صحابہ کو نبی سے ایسی محبت تھی، صحابہ کرام کو نبی پاک سے ایسی محبت تھی، ان کے تو ہوش اڑ گئے، گویا کہ قیامت قائم ہو گئی کہ نبی پاک کا وصال ہو گیا۔ تو اس امت کو سنبھالا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے آ کر صحابہ کرام میں اعلان کیا اور خطبہ دیا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ گزر چکے، ان کا وصال ہو گیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول دنیا سے جا چکے ہیں، تو کیا تم ان کے جانے کے بعد پلٹ جاؤ گے؟ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے؟ تو جو بھی انکار کرے گا، جو بھی پلٹے گا دین سے، تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم نے یہ آیت سنی تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہے قرآن میں، ہم تو بھول چکے تھے، یہ آیت ہمارے ذہنوں سے بھلا دی گئی تھی۔ اس آیت کو سننے کے بعد تسکین ہوئی، تو صحابہ کرام کے دلوں کو تسکین ملی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کے متفقہ رائے اور اجماع سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے۔ اور پھر آپ نے فتنوں کا مقابلہ کیا، صرف 2 سال چند ماہ کے عرصے میں مرتدوں کا مقابلہ کیا۔ بڑا مقام و مرتبہ ہے، انہی کا یہ مہینہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ان کے ذکر کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو، اس لیے کہ میں نے ان سے محبت کی۔ تو محبوب کا محبوب بھی کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے۔ اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، اور دشمن کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔
تو محبوبوں کا ذکر کریں، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اپنے گھروں میں محفلوں کا اہتمام کریں، اور اپنے گھروں میں جناب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں، ان کے فضائل و مناقب بیان کریں، رسول اللہ خوش ہوں گے۔ صحابہ کا ذکر کرنا یہ حضور کو راضی کرتا ہے، اور حضور کا ذکر کرنا اللہ کو راضی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مساجد میں بھی محفل ہوتی ہے۔ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے، انشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی محفل ہوگی۔ آپ بھی اپنے گھروں میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا، اس سے گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے۔ جس طرح شیطان کے نام سے نحوست آتی ہے، اسی طرح اللہ کے پیاروں کے نام سے برکت آتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ رکھیں تاکہ گھروں سے پریشانیاں جائیں بھائی، بھلے بڑا اہتمام نہ کریں، حسب توفیق جو ہو سکے۔ ارے خود ہی بیٹھ جاؤ، منقبت پڑھ لو سیدنا صدیق اکبر کی، نعت شریف پڑھ لو، کبھی اللہ کا ذکر کرنے خود اکیلے بیٹھ جاؤ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے، اور اگر استطاعت ہے تو اس کے مطابق اپنے گھروں کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے پیاروں کے ذکر سے آباد کریں، پھر دیکھیں آپ کی پریشانیاں۔ پہلے ایک ہمارا دور تھا، خیر میں اتنا بوڑھا تو نہیں ہوں، آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہر جمعرات کو فاتحہ کا، نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا جاتا تھا، گھروں میں چاول بنتے تھے، فاتحہ ہوتی تھی، اس بہانے سب جمع ہوتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ صدقہ و خیرات تھا، یہ صدقہ ہے، بھوکوں کو کھلانا، جمع کرنا، اس بہانے فاتحہ پڑھ لینا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا اصالہ ثواب مرحومین کو کرنا۔ یہ ہوتا تھا جہاں سے گزرو اگربتی کی خوشبو آ رہی ہے بھائی، جمعرات کے دن اہتمام ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ سب شارٹ ہو گیا، وسوسوں میں پڑ گئے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ قرآن پڑھنا ناجائز کب سے ہو گیا بھائی؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے لوگوں کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، کیا حرج ہے اس میں؟ یہ دوبارہ سے شروع کریں جتنا جس سے ہو سکے، آپ دیکھیں رزق میں کیسی برکت ہوگی۔ اللہ کے پیاروں کا نام لینے سے برکت کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ اللہ کا نام لینے سے برکت کیوں نہیں ہوگی؟ برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔